دوستو اسکرین پر نظر آنے والا یہ یہودیوں کا وہی خاص فرقہ ہے کہ جس نے پچھلے کچھ دنوں سے پورے ہی اسرائیل میں کافی بوال مچا رکھا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب آلریڈی اسرائیل چاروں طرف سے جنگ کا سامنا کر رہا ہے، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اندرونی طور پر یہودیوں کا یہ فرقہ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنا ہوا ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا یہ گروپ اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے گلے میں پھنسی اس ہڈی کی طرح ہو چکا ہے کہ جس کو نہ تو نگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اگلا جا سکتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے کچھ ایسے فوٹوز اور ویڈیوز نے بھی خوب سرخیاں بٹولی تھیں، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ خود اسرائیلی فوج ہی ان خاص یہودیوں کو نہ صرف اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان سے مقابلہ کر رہی تھی، بلکہ کئی بار تو لاتوں وغیرہ سے ان کو مار بھی رہی تھی۔ یہ دراصل اسی بڑے پروٹیسٹ کے ویژولز تھے، لمحات تھے جو سنڈے کے دن یہودیوں کے اس خاص گروپ کی طرف سے اسرائیل میں کیا گیا تھا، جس میں صاف طور پر اس خاص گروپ کے کچھ لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے یا یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ وی ول ڈائی اینڈ ناٹ انلسٹ، یعنی ہم مر جائیں گے لیکن بھرتی نہیں ہوں گے۔ سنڈے کو ہونے والے اس بڑے پروٹیسٹ میں یہودیوں کے اس خاص گروپ نے اسرائیل کے کئی مین اور مشہور ہائی ویز کو تو کئی گھنٹوں کے لیے بلاک کر کے رکھا ہی، جس سے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہوئیں، بہت سارا نقصان ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ خاص ٹرین کے روٹس کو یعنی کہ ٹرین کی پٹریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بعد میں جب گورنمنٹ کے اشارے پر اسرائیلی فوج نے ان کو فورسفلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور وہ ساری چیزیں کی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یعنی اریسٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کیا یا لاتوں وغیرہ سے ان کے اوپر حملے وغیرہ بھی کیے، تو اس کے بعد ہی ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی ہی فوج کو نازی تک کہہ ڈالا۔ مگر دوستو اب آخر میں سوال یہی ہے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون، یہ کون سا فرقہ ہے کہ جو اپنی ہی اسرائیلی گورنمنٹ اور فوج کا دشمن بنا پڑا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب باہری دشمنوں سے پریشان اسرائیل اپنے اتہاس کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے۔ تو دوستو یہودیوں کے اس خاص فرقے، اس خاص گروپ کا نام ہے حریدی، جبکہ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں یعنی یورپ اور امریکہ میں ان کو الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں میں سب سے کٹر فرقہ ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو سب سے پیور یہودی مانتے ہیں، مطلب ان کے مطابق باقی جتنے بھی یہودیوں میں گروپ ہیں، آرگنائزیشن ہیں، وہ سارے لوگ پیور نہیں ہیں، کیونکہ ہونے والے ریفارمز کی وجہ سے یا پھر ماڈرنائزیشن کی وجہ سے یہ لوگ اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، جبکہ ہم ہی آج تک بالکل پیور یہودی ہیں۔ اس فرقے سے جڑے ہوئے سارے ہی یہودی مرد اور عورتیں خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگ باقی یہودیوں کے مقابلے میں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، ان تمام چیزوں سے بھی دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ مگر یہاں پر سب سے خاص اور مدعے کی جو بات ہے وہ ہے اسرائیل کا ایک قانون جو ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ قانون ہے کہ وہاں پر جو بھی مرد اور عورت جنم لیتی ہے، ان دونوں ہی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیلی آرمی کی ٹریننگ لیں بلکہ کچھ لمیٹڈ ٹائم تک اسرائیل کی آرمی میں وقت بھی گزاریں، تاکہ اگر کبھی بھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑے تو ان کو لڑنے کے لیے بلایا جا سکے۔ جب ٹریننگ کے ساتھ لمیٹڈ ٹائم آرمی میں گزار لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو مستقل آرمی میں بھی رہ سکتے ہیں یا پھر اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کسی دوسرے پیشے میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اسرائیل کا یہ پرانا اور حد سے زیادہ مشہور جو قانون ہے، یہ حریدی یہودیوں پر پوری طریقے سے لاگو نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ قانون کہتا ہے کہ حریدی گروپ کے وہ نوجوان کہ جو تورات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تورات کی تعلیم لینے کے لیے یشیوا وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں اور اسی کی تعلیم لیتے ہوئے، اس کو سیکھتے ہوئے ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آرمی میں آنا، آرمی میں ٹریننگ وغیرہ لینا کہ جو کمپلسری مانی جاتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی وہ پوری طریقے سے اپنی پوری زندگی میں اسرائیلی آرمی سے دوری بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آیا ہے تو آسان بھاشا میں یہ سمجھیے کہ یشیوا وغیرہ دراصل روایتی طور پر جیوش کے ان اسکولز وغیرہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن یعنی کہ تورات، تالمود یا اس طرح کی چیزیں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔
اسلام میں جیسا کہ ہمیشہ سے مدرسے کا کانسیپٹ ہے جہاں پر صرف دینی تعلیم وغیرہ دی جاتی ہے اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ زیادہ تر دینی معاملات میں ہی انوالو رہتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ہی کانسیپٹ جیوش میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے اپنے مدرسوں کی طرح ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جہاں پر وہ لوگ تورات وغیرہ یا اس طرح کی جو دوسری مذہبی چیزیں ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسرائیلی گروپ نے کیونکہ تورات وغیرہ کی ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگوں کو فوج سے چھوٹ دے رکھی ہے تو اسی لیے حریری گروپ کے زیادہ تر لوگ فوج سے دوری ہی بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ رپورٹس تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ حریری گروپ کے زیادہ تر نوجوان کام وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تورات وغیرہ کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اس کام کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ وغیرہ بھی ملتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو آلریڈی بہت کم آبادی رکھتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو اوور آل فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.9 کے قریب ہے، یعنی وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ 2 سے 3 بچے پیدا کر رہی ہیں، مگر بات کر لی جائے اگر اسرائیل کے اس خاص فرقے یعنی کہ حریری کی تو ان کا فرٹیلیٹی ریٹ 6.6 کے قریب ہے، جو یقینی طور پر ایک بڑا نمبر ہے، یعنی ان کے یہاں پر ہر جوڑا 6 سے 7 بچے پیدا کر رہا ہے۔ تو اب الٹیمیٹلی مطلب یہی ہوا کہ جہاں ایک طرف اس حریری فرقے کی آبادی اسرائیل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی تو وہیں باقی سارے فرقوں باقی سارے گروپ کی آبادی گھٹتی چلی جائے گی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سن 2036 آتے آتے حریری نام کا یہ گروپ آج کی اپنی جن سنکھیا سے ڈبل ہو چکا ہوگا۔ تو اب جب اسرائیل کا سب سے بڑا گروپ ہی فوج سے دوری بنا کر رکھے گا، دوسری طرف وہ عرب مسلمان کے جو ایک بڑے نمبر میں اسرائیل میں رہتے ہیں جن کی بڑی آبادی ہے ان کو تو جان بوجھ کر ہی اسرائیل کی طرف سے فوج سے دور رکھا جاتا ہے، تو صرف اور صرف اب اسرائیل کی 40-50% آبادی ہی بچے گی کہ جس کے اوپر فوج کی پوری ذمہ داری آ جائے گی، باوجود اس کے کہ اسرائیل کی تو آلریڈی اتنی کم آبادی ہے کہ جب سے ہی یہ وجود میں آیا ہے تب سے ہی اس کو ایسا قانون تک بنانا پڑ گیا کہ بھئی آپ اگر پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو فوج میں تو آنا ہی پڑے گا ورنہ اس کو بچائے گا کون۔ یہی وجہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے ہی اسرائیل کے اندر اس بات کو لے کر ڈیبیٹ شروع ہو چکی تھی کہ حریری یہودیوں سے جڑا ہوا یہ جو فوج کا قانون ہے اس میں بدلاؤ کیا جائے یا پھر نہ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں کیا گیا تو فیوچر میں بہت جلد ہی یہ چیز سب سے خطرناک ثابت ہوگی۔ اس پورے معاملے میں سب سے بڑا موڑ تو اس وقت آیا کہ جب سن 2017 میں اسرائیل کے کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے ڈسکریمنیشن والا یعنی کہ بھید بھاؤ والا لگتا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس پورے معاملے کا کوئی سولوشن نکالے۔ فی الحال 2017 سے اب 2024 آ چکا ہے، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی گورنمنٹ کوئی سولوشن نہیں نکال سکی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، پولیٹکس میں انفلوئنس ہے، تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ بھی اس طرح کا فیصلہ لے گی پولیٹکس میں اس کو کوئی نہ کوئی نقصان تو چکانا ہی پڑے گا۔ لیکن دوستو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ معاملہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اچانک سے کیوں سنا رہا ہوں، اور یہ حریری لوگوں کو بھی اچانک سے کیا پڑی ہے کہ جب اسرائیل آلریڈی جنگ میں الجھا ہوا ہے تو ان لوگوں نے پورے اسرائیل میں اتنا بوال مچا رکھا ہے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا لا کہ جو ان لوگوں کی فوج سے دوری کو یعنی فوج میں چھوٹ کو آتھرائز کرتا تھا وہ آلریڈی 2023 میں جون کے مہینے میں ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن پھر اس وقت دباؤ میں آ کر اس قانون کی مدت کو ٹیمپریری تھوڑا سا بڑھا دیا گیا تھا، لیکن وہ جو ٹیمپریری اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا وہ بھی اب مارچ کے مہینے میں ختم ہو رہا ہے، یعنی جیسے ہی مارچ ختم ہوگا اور 1 اپریل آئے گی وہ قانون کام کرنا بند کر دے گا جس کے تحت حریری لوگوں کو فوج سے چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ تو اب فوج کو یہ ادھیکار ہوگا کہ حریری لوگ اگر اس کی بات نہیں بھی مانیں گے تو وہ ان سب کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر سکتی ہے۔ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بار یہ قانون ایسے وقت پر ختم ہو رہا ہے کہ جب آلریڈی اسرائیل 2 طرف سے جنگ میں ہلگا ہوا ہے، یعنی نارتھ میں لیبنان کے ساتھ جبکہ ایک سائیڈ میں حماس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ آلریڈی اسرائیل میں فوجیوں کی حد سے زیادہ شارٹیج ہے، اتنی زیادہ شارٹیج ہے کہ کئی بار تو اس طرح کے دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ اندرونی طور پر غزہ کے اندر امریکی فوجی اسرائیل کی طرف سے لڑ رہے ہیں، جبکہ شروعات میں یہ بھی دعوے کیے گئے تھے کہ فوج کی حد سے زیادہ شارٹیج کی وجہ سے ممکن ہے کہ اسرائیل اندرونی طور پر یعنی خفیہ طور پر دنیا کے الگ الگ علاقوں سے کچھ بھاڑے کے فوجی منگا لے۔ تو جب آلریڈی اسرائیل میں ایسا بھیانک ماحول بنا ہوا ہے تو اس بار ممکن مانا جا رہا ہے کہ حریری لوگوں کا کوئی بھی دباؤ کام نہیں کرے گا۔
इस बात को हरीदी लोग भी अच्छी तरीके से भांप चुके हैं। यही वजह है कि वो हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और नारे लगा रहे हैं कि वी विल डाई एंड नॉट इन लिस्ट, यानी हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी भर्ती नहीं होंगे। इसराइल के मौजूदा हालात खराब होने का ही नतीजा है कि ऑलरेडी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि मैं खुले तौर पर इस कानून का विरोध करता हूं कि जो हरीदी लोगों को ये छूट देता है। यानी साफ इशारा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हरीदी लोगों को ये छूट अब आगे नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बीच में फंसा हुआ देखा जा सकता है, जो ना तो इधर जा सकता है और ना उधर का हो सकता है। वजह यही है कि वैसे तो नेतन्याहू की मर्जी भी देश के हालात को देखते हुए जाहिर है यही होगी कि इस बिल को आगे ना बढ़ाया जाए, इन लोगों को छूट ना दी जाए, लेकिन जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट तो खड़ी हुई भी कुछ ऐसी पार्टीज की मदद पर है जो हद से ज्यादा कट्टर और एक्सट्रीमिस्ट मानी जाती हैं। तो मुमकिन है दूसरे ज्यादातर मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी बेंजामिन नेतन्याहू को यही धमकी मिले कि भाई अगर तुमने इस कानून के साथ छेड़खानी की और इस कानून को आगे बढ़ने से रोका तो जाहिर है हम अपना सपोर्ट खींच लेंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। फिलहाल जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूं उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद जोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।